بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعے میں سورہ النحل کی آیت نمبر 111 سے لے کر 113 تک، بلکہ 114 تک آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں یہ آیات۔ آج کے اس جمعے میں ہم سورہ النحل کی آیت نمبر 115 سے آغاز کرتے ہیں۔ رب کائنات جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور تمام تر قوتوں اور اختیارات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی نے ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھا بھی ہوا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آج کی آیات میں کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت اس طرح سے وضاحت کر رہے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتہ، اے لوگو اس اللہ نے تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا ہے، والدم اور خون کو حرام کر دیا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ اور ہر اس چیز کو کہ جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربان کیا گیا ہو، جس کو ذبح کرتے وقت، جس کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لینے کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کے حوالے سے اسے قربان کیا جائے، تو وہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے۔ فمن اضطر، ہاں البتہ جو شخص کسی اضطراری حالت میں مبتلا ہو گیا ہو، کسی ایسی کیفیت میں کہ اور کوئی چیز بھی اسے اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے میسر نہیں ہے، تو وہ بہت ہی معمولی سی مقدار جو اس کی جان کو بچا سکے وہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے بھی اگر استعمال کرنا چاہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ تو اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ یہ حرام کھانا چاہتا ہے، اور نہ ہی وہ اس حد سے تجاوز کرے کہ جو اس کی زندگی کو بچانے کی حد ہوتی ہے، اور اگر اس اضطراری حالت میں اس شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے کسی حرام کردہ چیز کا استعمال کر ہی لیا ہے، نہ چاہتے ہوئے، دل میں کوئی رغبت نہیں ہے اور جان بچانے سے زیادہ بھی اسے استعمال نہیں کر رہا، فإن اللہ غفور رحیم، تو پھر اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی کیفیات اور ان کے حالات سے واقف ہے، اور اس طرح کی کوئی اضطراری کیفیت ہو اور یا حالت ہو تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سامعین گرامی، یہاں کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ مردار کا ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، مردار، اور مردار سے یہاں مراد وہ تمام جانور جو بظاہر اللہ رب العزت نے حلال کیے ہوئے ہیں ہم سب کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جن کو اگر ایک مناسب طریقے سے اور پراپر طریقے سے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے
تو وہ جانور حلال ہوگا، اس کا گوشت استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر وہی جانور ذبح کرنے کے بجائے کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائے، یا اس کا گلا گھٹ کے وہ مر گیا، یا کسی شخص نے اس کو ذبح تو کیا لیکن اللہ کا نام اس پر نہیں لیا، تب وہ جانور اپنی ذات میں حلال ہونے کے باوجود بھی مردار ہو جائے گا، اور جب وہ مردار ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے جو قابل غور ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہر حلال چیز بھی اگر غلط طریقے سے استعمال کی جائے تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ گائے، بھینس، بکری، مرغی اور اس طرح کے پرندے اللہ نے سب حلال کیے ہیں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ متعین کر دیا ہے کہ جب بھی آپ ان حلال جانوروں کا گوشت استعمال کرنا چاہیں تو انہیں باقاعدہ تیز چھری سے ذبح کیا جائے، اور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اس پر اللہ کا نام لیا جائے، تو تب وہ جانور تمہارے استعمال کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اسے ذبح نہیں کیا، اور یا پھر چھری تو چلائی لیکن اس پر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام نہیں لیا اس پر، تو وہ حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس کو صرف آپ اور ہم کسی جانور تک محدود نہ رکھیں، بلکہ در حقیقت یہ خوبصورت کلیہ اور اصول کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہر حلال چیز، ہر جائز کام اگر ناجائز طریقے سے کیا جائے گا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے روپیہ پیسہ، اس کو کمانا، اس کو خرچ کرنا بالکل حلال بات ہے، اللہ رب العزت نے نہ صرف اس کی اجازت دی ہے بلکہ اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر وہی مال و متاع غلط طریقے سے کمانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بھی اسی طریقے سے حرام ہو جائے گا جس طرح ایک حلال جانور غلط طریقے سے ذبح کرنے کی بنا پر حرام ہو گیا۔ لیکن جانور چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں ہمارے ایک خاص قسم کا تصور اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، تو اس تصور کی بنا پر ہم کسی مرے ہوئے جانور کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، اور اگر کبھی خبر ہو جائے کہ یہ جانور جس کا گوشت پکا کے پیش کیا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا، تو ایک گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مال کہ جو ہم فریب کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے اندر یہ تصور نہیں پیدا ہوتا، اور ہم اس میں کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کو بڑے خوش ہو کر اور اپنی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھا کیسا الو بنایا اس کو، اور کس طریقے سے ہم نے پیسے کما لیے، اور کس طریقے سے فلاں کو دھوکہ دیا اور فلاں کو جو ہے ہم نے فریب کر کے یہ مال کما لیا۔ اس پر باقاعدہ فخر کیا جاتا ہے۔